السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورۃ الشورى، اس کے ابتدائی حصے یعنی آیات 1 سے 53 کا کچھ گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں۔ عنوان ہے سورۃ الشورى، پیغام الہی اور ہدایت کا راستہ۔ جی کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات میں جو بنیادی پیغامات ہیں، جو حکمت ہے، اس کو سمجھا جائے۔ انشاءاللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی ہوتا ہے حروف مقطعات سے، حمیم، عین، سین، قوف۔ جی، جن کا حتمی معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بالکل، لیکن فوراً بعد آیت 3 میں ایک بنیادی بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ جو العزیز الحکیم ہے، غالب اور حکمت والا ہے، وہ اسی طرح وہی نازل فرما رہا ہے جیسے پہلے انبیاء پر کی تھی۔ جی ہاں، جیسے پہلے انبیاء پر کی تھی۔ یہ تسلسل کا پیغام یہ شروع میں ہی آ گیا۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ پیغام کوئی الگ تھلگ چیز نہیں، بلکہ یہ اسی ایک الہی سلسلے کی کڑی ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح۔ مطلب پیغام کی آفاقیت اور اس کا مصدر وہ ایک ہی ہے۔ اور پھر آیت 4 میں اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آیت 5 اس میں اللہ کی عظمت کا بیان تو واقعی دل دہلا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں۔ جی، لیکن دیکھیں ساتھ ہی فرشتوں کا ذکر ہے۔ ہاں، جو حمد و تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ جلال کے ساتھ ساتھ جمال یعنی رحمت کا کیسا خوبصورت امتزاج ہے۔ العزیز، الحکیم اور ساتھ ہی الغفور الرحیم۔ زبردست۔ ایک طرف وہ عظمت کہ آسمان لرز جائیں، دوسری طرف وہ رحمت کہ فرشتے بھی اہل زمین کے لیے دعا گو ہیں۔ اور اسی پس منظر میں پھر آیت 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز مطلب ولی بنا لیتے ہیں۔ جی، جبکہ اصل نگہبان، اصل ولی تو صرف اللہ ہے۔ بالکل۔ پھر آیت 7 میں قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا مقصد بتایا گیا۔ مکہ یعنی ام القریٰ اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرانا۔ اور یوم الجمع یعنی جمع ہونے کے دن سے خبردار کرنا۔ ہاں، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک طرح سے مقامی تناظر بھی ہے اور ایک آفاقی انجام کا بیان بھی۔ جی، اصل میں ام القریٰ تو نقطۂ آغاز تھا، پیغام تو سب کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور یوم الجمع کا ذکر جہاں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکتی آگ میں۔ جی سعیر، یہ جزا و سزا کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہیں سے قائم ہو جاتا ہے ٹھیک۔ کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اور یہی وہ آیت آتی ہے، آیت 8، جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ جی ہاں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، یہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے نا، اور جو آزمائش ہے، اس کی طرف بہت گہرا اشارہ ہے۔ اللہ نے انتخاب کی آزادی دی ہے۔ اچھا۔ وہ زبردستی سب کو مومن نہیں بناتا۔ ہدایت اس کی دین ہے، لیکن ملتی اسے ہے جو طلب کرے، جو کوشش کرے۔ نعمت کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہے، مگر داخل وہی ہوتا ہے جو اس کی طرف بڑھے۔ ظالم اپنے غلط انتخاب کی وجہ سے ہی محروم رہتے ہیں۔ تو ان کا کوئی ولی یا مددگار نہیں ہوتا؟ جی، یہ اللہ کے عدل اور حکمت کا حصہ ہے۔ تو پھر حقیقی ولی یعنی کارساز کون ہے؟ آیت 9 کہتی ہے وہ اللہ ہی ہے۔ بالکل، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام اختیارات کا سرچشمہ وہی ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے آیت 10 میں کہا کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے۔ یہ صرف عقائد کی بات نہیں، مطلب زندگی کے ہر معاملے میں؟ جی بالکل، زندگی کے تمام معاملات میں الہی رہنمائی کو حتمی معیار ماننا، یہی دعوت ہے۔ صحیح۔ پھر آگے آیات 11 اور 12 میں اللہ کی تخلیق کا ذکر ہے، اس کی یکتائی، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی صفات، وہ السمیع البصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا۔ انسانوں اور جانوروں کے جوڑے بنائے، نسل پھیلائی۔ جی، اور رزق کی کمی بیشی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب اس کی قدرت، علم اور حکمت کی دلیلیں ہیں۔ یہاں سے بات ایک اور بہت اہم موضوع کی طرف جاتی ہے، دین کا اتحاد۔ آیت 13۔ جی، یہ تو ایک بنیادی اصول بتا رہی ہے کہ اللہ نے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا اور جس کی وصیت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ بہت بہت مضبوط پیغام ہے۔ یہ تمام انبیاء کے مشن کا تسلسل اور ان کے پیغام کی وحدت کو واضح کرتا ہے بالکل۔ کہ اصل دین یعنی اللہ کی توحید اور اطاعت وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ یہ بات یقیناً مشرکین مکہ پر بہت بھاری گزرتی ہوگی۔ جی، کیونکہ وہ تو اپنے خود ساختہ طریقوں اور تفرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ آیت آگے کہتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ لیکن اگر دین ایک ہی تھا جی، تو پھر یہ فرقے، یہ گروہ بندیاں کیسے بن گئی؟ آیت 14 اس کا جواب دے رہی ہے شاید۔ جی، اور جواب بڑا غور طلب ہے۔ آیت کہتی ہے کہ تفرقہ پیدا ہوا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، یعنی علم آ جانے کے بعد محض باہمی ضد، حسد اور سرکشی کی وجہ سے۔ اچھا، تو مسئلہ پیغام میں نہیں تھا؟ نہیں، مسئلہ انسانی رویوں میں تھا، نفسانی خواہشات میں، دنیاوی مفادات میں تھا۔ اوہ، اگر اللہ کا فیصلہ ایک وقت تک مؤخر نہ ہوتا تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر اختلافات لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ جان بوجھ کر ذاتی مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ جی، بدقسمتی سے۔ اسی لیے شاید آیت 15 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا واضح لایا عمل دیا گیا ہے جی، کہ اسی ایک دین کی طرف بلاؤ، خود مضبوطی سے قائم رہو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، کہو کہ میں اللہ کی ہر کتاب پر ایمان لایا اور مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کرو۔ بالکل۔ اور پھر وہ مشہور اصول لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے تمہارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کتنی واضح دو ٹوک بات ہے۔ یہ اصول بقائے بہامی کی بنیاد ہے۔ اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ بھی ذمہ داری انفرادی ہے، انجام اجتماعی۔ لیکن اس نرمی کے ساتھ ساتھ آیت 16 میں وارننگ بھی ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی دعوت قبول ہونے کے بعد بھی حجت بازی کرتے ہیں، ان کی دلیلیں اللہ کے نزدیک باطل ہیں، ان پر غضب ہے اور سخت عذاب ہے۔ اللہ بچائے۔ اچھا، پھر آیت 17 میں ذکر ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے۔ کتاب اور میزان یعنی انصاف کا ترازو، ان کا ساتھ ساتھ ذکر۔ یہ بہت اہم تعلق ہے۔ کتاب یعنی وحی، وہ حق و باطل کا معیار بتاتی ہے، ٹھیک۔ اور میزان یعنی ترازو، وہ عدل و انصاف کی علامت ہے۔ گویا الہی ہدایت صرف نظریاتی نہیں، وہ عملی زندگی میں انصاف قائم کرنے کا نظام بھی دیتی ہے۔ یعنی تھیوری اور پریکٹس دونوں۔ بالکل، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی آیت میں قیامت کے قریب ہونے کا بھی اشارہ ہے۔ اور اگلی آیت 18 بتاتی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، جبکہ ایمان والے سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ جی، یہ انجام پر یقین اور بے یقینی کا فرق ہے۔ پھر اللہ کی صفات کا ذکر آیت 19 میں۔ وہ اپنے بندوں پر لطیف ہے، جیسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہ القوی العزیز ہے۔ لطیف سے یہاں کیا مراد ہے؟ لطیف بڑا جامع لفظ ہے۔ اس میں مہربانی بھی ہے، نرمی بھی، باریک بینی بھی ہے کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے واقف ہے۔ اچھا۔ اور یہ معنی بھی ہیں کہ وہ ایسی لطیف تدبیروں سے کام کرتا ہے جو بظاہر سمجھ نہ آئیں، تو اس کی مہربانی، اس کا علم، اس کی قدرت سب اس میں شامل ہیں۔ زبردست۔ اور اسی قدرت سے وہ رزق دیتا ہے، جس کا ذکر آیت 20 میں دنیا اور آخرت کی کھیتی کے استعارے سے کیا گیا ہے۔ جی ہاں، جو آخرت کی کھیتی چاہے اللہ اسے بڑھاتا ہے، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہے اسے اسی میں سے کچھ مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ نیت اور ترجیح کا سارا کھیل ہے۔ بالکل، عمل تو دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن نیت اور ہدف انجام بدل دیتے ہیں۔ آخرت کے طالب کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت کا اجر بھی بڑھتا ہے، جبکہ صرف دنیا کا طالب آخرت میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ جی، چاہے دنیا کتنی ہی مل جائے۔ آیات 20-22 میں پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں یا خود سے دین گھڑ لیتے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے جنت کے باغوں کی خوشخبری ہے۔ یہاں ایک خاص بات آیت 23 میں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتے سوائے الودت فی القربہ کے۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ اس کی مختلف تشریحات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے کہہ رہے تھے کہ کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرو، تکلیف نہ دو۔ اچھا، دوسری تشریح اہل بیت سے محبت ہے، اور ایک یہ بھی کہ قربہ سے مراد اللہ کا قرب ہے، یعنی تم نیکیوں سے اللہ کا قرب حاصل کرو، مجھے تم سے یہی چاہیے۔ تو مطلب کوئی ذاتی یا مادی اجر نہیں مانگا؟ بالکل نہیں۔ آیت کا اختتام بھی اللہ کی صفات غفور اور شکور پر ہوتا ہے، بخشنے والا، قدردان۔ اور آیت 24 میں اس الزام کو سختی سے رد کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ جی، یہ وحی کی سچائی اور اللہ کے قدرت کا بیان ہے۔ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اسی لیے آگے آیات 25 اور 26 میں توبہ کے قبولیت اور دعا کے سنے جانے کا ذکر ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور ایمان و عمل صالح والوں کی دعا قبول کر کے انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ رزق کے حوالے سے ایک اور بہت دلچسپ بات، اگر اللہ سب کے لیے رزق کھول دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے۔ یہ انسانی نفسیات کی کتنی گہری پہچان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک اندازے سے بقدر نازل کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ جی، بے تحاشا دولت اکثر انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ اللہ کی تقسیم میں حکمت ہے۔ اور آیت 28 میں مایوسی کے بعد بارش کا ذکر، رحمت پھیلانے کا ذکر۔ جی، یہ اس کی صفات الولی اور الحمید کا مظہر ہے۔ کائنات میں پھیلی نشانیوں کا ذکر آگے بھی ہے۔ آیت 29، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، جانداروں کا پھیلانا۔ اور جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قدرت۔ پھر آیات 30 اور 31 میں وہ اہم اصول کہ مصیبت اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ حالانکہ اللہ بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ جی، یہ انسان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کی وسعت بھی بتاتا ہے، اور یہ کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اصل مددگار وہی ہے۔ سمندر میں چلتے پہاڑوں جیسے جہاز، آیت 32، یہ بھی نشانی ہے۔ جی، ہوا کا چلنا، رکنا، جہازوں کا تیرنا یا تباہ ہو جانا، آیات 33-34، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اور ان نشانیوں میں سبق کس کے لیے ہے؟ آیت 33 کہتی ہے، اِنَّ فِی ذَلِکَ لِآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُور، ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ صبار شکور، یعنی وہی لوگ ان نشانیوں سے سیکھتے ہیں جو مشکل میں صبر اور نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور آیت 35 کہتی ہے کہ تاکہ اللہ کی آیات میں جھگڑنے والے جان لیں کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یہاں سے مومنین کے عملی صفات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ آیت 36 کہتی ہے کہ دنیا کا سامان تو عارضی ہے۔ جی، اصل چیز وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، بہتر اور ہمیشہ رہنے والی۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور ان کی صفات کیا ہیں؟ اگلی آیات 37 سے 39 تک۔ جی، پہلی بات، وہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ دوسری؟ غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری؟ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھی؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ شورا، یہ بہت اہم ہے۔ جی ہاں۔ پانچویں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چھٹی؟ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یہ ایک مکمل پیکج لگ رہا ہے ایک فعال مومن کا۔ بالکل، ایک متوازن زندگی کی تصویر ہے۔ یہ جو شورا بینم ہے، آپس میں مشورہ، کیا یہ صرف حکومتی سطح کی بات ہے یا ہماری عام زندگیوں میں بھی؟ نہیں، یہ ایک بنیادی معاشرتی اصول ہے۔ اس کا اطلاق ریاست پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی روح ہر جگہ ہونی چاہیے، خاندان میں، کام کی جگہ پر، تنظیموں میں۔ یعنی اہم فیصلوں میں دوسروں کی رائے لینا۔ جی، دوسروں کو سننا، اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانا، یہ نماز اور انفاق جیسے اعمال کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، وہ جو آخری صفت تھی کہ زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں، آیت 39، یہ اس سے کیسے ملتی ہے کہ غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، آیت 37؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگلی آیات 40 سے 43 تک اسی توازن کو سمجھاتی ہیں۔ اچھا۔
آیت 40 کہتی ہے وَجَزَاءُ السَّيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے۔ یہ عدل کا اصول ہے۔ یعنی بدلہ لینے کا حق ہے۔ جی ہاں، لیکن فوراً ساتھ ہی فرمایا فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، پس جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 41 پھر کہتی ہے کہ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لینے والے پر کوئی ملامت نہیں، ملامت کس پر ہے؟ ان پر جو خود لوگوں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلائیں، آیت 42۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر آیت 43، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو گویا عدل کا حق بھی محفوظ ہے، لیکن معافی اور صبر یہ زیادہ اونچا درجہ ہے۔ جی، یہ کمزوری نہیں، یہ اصل ہمت اور حوصلہ ہے۔ اسلام عملی دین ہے، وہ ظلم سہنے کو نہیں کہتا، عدل قائم کرنے کا کہتا ہے۔ لیکن معافی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جی، خاص طور پر جب اس سے اصلاح کی امید ہو اور یہ ذاتی کمزوری کی وجہ سے نہ ہو۔ یہ ایک نازک توازن ہے۔ سمجھ گیا۔ آگے آیات 44 سے 46 میں پھر گمراہ لوگوں کا انجام ہے۔ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، عذاب دیکھ کر دنیا میں واپسی کی تمنا کریں گے۔ جی، انہیں ذلت کے ساتھ آگ کے سامنے لایا جائے گا اور اہل ایمان کہیں گے کہ اصل نقصان اٹھانے والے تو یہی ہیں۔ یہ بہت سنگین تصویر ہے۔ تاکہ لوگ دنیا میں سنجیدہ ہو جائیں۔ اسی لیے آیت 47 میں پھر تاکید ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے رب کی پکار پر لبیک کہو۔ جس دن نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی، نہ انکار کی گنجائش۔ بالکل، اور اگر لوگ پھر بھی نہ مانیں، منہ پھیریں تو آیت 48۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے۔ ان علیک الا البلاغ۔ آگے پھر انسان کی وہ حالت بیان ہوئی کہ رحمت ملے تو خوش، مصیبت آئے تو ناشکرا۔ جی، یہ انسان کی کمزوری ہے تاکہ وہ اس پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ پھر آیات 49-50 میں اللہ کی بادشاہی اور تخلیق کی قدرت کا بیان ہے۔ جی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے، یا دونوں ملا کر دے یا بانجھ رکھ دے۔ وہ علیم ہے، قدیر ہے، سب جاننے والا، ہر چیز پر قادر۔ یہ انسان کو اس کی حد یاد دلاتا ہے۔ اور بالکل آخر میں اللہ انسان سے کلام کیسے کرتا ہے۔ آیت 51۔ اس کے 3 طریقے بتائے گئے، وحی کے ذریعے یعنی براہ راست دل میں بات ڈالنا، اچھا، یا پردے کے پیچھے سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، ٹھیک۔ یا پھر کوئی فرستادہ یعنی فرشتہ بھیج کر جو اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے کہ براہ راست ہم کلامی ممکن نہیں۔ جی، پھر آیت 52 میں قرآن کو روح کہا گیا ہے، زندگی بخش پیغام، جو وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ جی، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور ایمان کی تفصیلات نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اسے نور بنایا جس سے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اسی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ صراط مستقیم۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آخری آیت 53 واضح کرتی ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا راستہ جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور اختتام، الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک جامع اور حتمی بات۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں توحید، وحی کا تسلسل، دین کا اتحاد، تفرقے کی مذمت، انسان کی ذمہ داری، شورا، عدل اور معافی کا توازن اور اللہ کی طرف واپسی، یہ سب مرکزی پیغامات ہیں۔ یقیناً، اور اگر سامعین اس پر مزید غور کرنا چاہیں تو ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ آیت 38 میں جو شورا کا اصول ہے، اسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے فیصلوں میں کیسے بہتر طریقے سے لاگو کر سکتے ہیں۔ یا پھر وہ جو عدل اور معافی کا توازن ہے، آیات 40 سے 43، اسے اپنی ذاتی رنجشوں یا معاشرتی معاملات میں کیسے سمجھیں اور عمل کریں۔ یہ واقعی غور و فکر کے پہلو ہیں۔ جی، یہ وہ نکات ہیں جن پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔